تو دل و بہا من تشاء و تہدی من جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. تو وہ قوموں کو اس طرح سے ہدایت بھی دیتا ہے اور بات کو مزید گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں معاف فرما دے. فاغفر لنا رحم فرما وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر معاف فرمانے والا ہے. اب اگلی آیت وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا خُذْنَا إِلَيْكَ. اب یہ آیت کا لنک دیکھیں، تلق دیکھیں، پھر اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا خُذْنَا إِلَيْكَ. یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت اس پر ڈسکشن کی ہے کہ اِنَّا خُذْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا معاشرت کے طور پر معافی کے لیے تھی، اور یہ دعا دنیا اور آخرت میں بھلائی کے لیے. یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ ان کی امت دنیا اور آخرت میں تمام امتوں پر پسند ہے. خودنا یہاں لفظ یہود کا بھی یہاں اس سے انہوں نے یہود بھی لفظ کیا کہ اس قوم کو یا اللہ تمام قوموں سے بڑا کر دے، بزرگ کر دے، ہدایت یافتہ کر دے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب اور رحمت کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے مخصوص نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے. اب دیکھنا اللہ تعالیٰ حاجی صاحب یہ دعا اور جواب، سوال اور جواب، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہم ٹیمپٹیشن گزر رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ جو ہے نا وہ آگے آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قوم کو پڑھا، تو نے اس قوم نے ڈیمانڈ کی، ہدایت کی، تو نے چلا دے. اب تو ان کو جہاں انہوں نے غلطیاں کی تو نے معاف فرما دی، تو معافت فرما دی. اب وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اس دنیا میں ان کے لیے بھلائیاں ہمارے لیے بھلائیاں لے دے اور آخرت میں بھی لے دے. اِنَّا خُذْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف ہم رجوع کریں. قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اب اس کا جواب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. یہ جب اس کو لنک کرتے ہیں تو پھر اس میں سے بہت ساری ٹپس نکل آتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا جواب تھوڑا مختصر لیکن بہت ہی جامع جواب. کیونکہ ایک آگے امت کو یہاں یہ سب سے بہترین امت تو نہیں ہوئی جا رہی، سب سے بہترین امت ہونے یہ تو سوال کیا جا رہا ہے سب سے بہترین امت سب قوموں سے نیچرلی مسئلہ تھا، اتنے اللہ کے قرب تھا تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری قوم کو تو بس ایسے بنا دو، جیسے میرے سے جو کلام کرتا ہے اس طرح سے قوم کو بھی ایسا نہیں. ہر لیڈر یا ہر طرف یہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیں. قرآن پاک میں یہی دو الفاظ میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. یہ ساری دعائیں قرآن پاک میں بہت ساری ہیں. حسن کا مطلب بڑا وسیع ہے. انسان غلطی کرنے کے بعد اگر طائب ہو جائے تو یہ اس کے لیے کوئی منزلہ بڑھائی ہے. توبہ کی توفیق حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت. جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی وہ بدبخت ہو گئے. وہ بھلائی ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے، جس کے حلال نصیب ہو، اطاعت کی توفیق ملے، دنیا میں بھی نیک بختی ہو. باقی اس میں وہ نیکیاں کیا کیا ہیں، کیا حسنات کیا کیا ہیں، بہت ساری تفصیل